اچھا یہاں پہ منظر کشی کر کے پہلی 6 آیتوں کے بعد اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مقصد بتایا کہ قیامت آئے گی کیوں. وہ ایگزام کا رزلٹ کا دن ہوگا. اچھا رزلٹ نکل آئے گا. اب میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہے. 3 گروہ بنیں گے. 3 گروہ. اچھا آپ بتائیں کہ آپ کون سے گروہ میں آنا چاہتے ہیں. ایک سابقون الاولون ہے, ایک اصحاب المیمنہ ہے, اور ایک اصحاب المشیمہ ہے. کون سے گروہ میں آنا چاہتے ہیں؟ سابقون الاولون میں. تو اچھا اب ہم دیکھیں گے کہ سابقون الاولون جو ہیں ان کی کوالٹیز کیا تھیں اور ان کو وہاں پہ کیا سٹیٹس ملے گا. اصحاب المیمنہ کی کوالٹیز کیا ہیں, اور اصحاب المشیمہ جو تھے وہ لوگ دنیا میں کیا کرتے رہے. تو ہم جو ہیں اس طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت جو ہے یہاں پر کیا پیغام جو ہے وہ دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگوں تم اس دن 3 گروہوں میں جو ہے وہ شامل ہو جاؤ گے, اور فاصحاب المیمنہ اور دائیں بازو والے. میں اصحاب المیمنہ, جیسے اب کہتے ہیں بچے آئس کریم کھاتے ہیں تو یا پیزا کھاتے ہیں, کہتے ہیں وہ, یا کہتے ہیں کہ ورڈ یعنی کیا امیزنگ تھا, کتنا اچھا تھا. یا آپ کوئی نیچرل سین کہیں دیکھتے ہیں, یا دلہن کو تیار ہوا دیکھتے ہیں, یا کوئی آپ کو کپڑا بہت پسند آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ایکسپریس نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تم کیا جانو کہ وہ دائیں بازو والے کیا ہیں. اور یہ جو دائیں بازو والے ہیں, اہل مکہ بھی ان کو جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ دائیں بازو والے جو ہیں ان کا بڑا مقام ہے. جن کو عزت دیتے تھے ان کو وہ دائیں طرف جو تھے وہ بٹھاتے تھے, اور جن کو وہ عزت نہیں دیتے تھے تو ان کو جو ہے وہ اپنے بائیں طرف جو تھے وہ بٹھاتے تھے. تو یہاں پہ, اور ہمیں اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو آپ سورۃ الحاقہ کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ دائیں بازو والے جو ہے ان کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے. اور اگر آپ سورۃ انشقاق کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے اس کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ یعنی وہ کس طرح کے لوگ ہوں گے. جیسے سورۃ الحاقہ کو دیکھیں, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, کہ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ شخص کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ, کہ آؤ پڑھو میری کتاب کو, میرا نامہ اعمال دیکھو. جیسے دیکھیں کہ آج جو ہے ہماری آسٹریلیا میں جو پہلا بیچ گریجویٹ ہو رہا ہے, اور آج اس کے جو ہیں یہ میرے پاس شیلڈز ہیں, تو ان سٹوڈنٹ کو شیلڈز دی جائیں گی. یہ دیکھیں, اور آپ سوچیں کہ 4 سال کی محنت اور مشقت کے بعد یہ لوگ جو ہیں وہ آج انشاءاللہ گریجویٹ ہو رہے ہیں, اور دارالایمان کی طرف سے یہ بہت سی میرے پاس جو ہے ان کی شیلڈ موجود ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں تو ان کے جو ہیں یہ میرے پاس جو ہے یہ سرٹیفکیٹ بھی ہے نا. تو اچھا جو لوگ ٹاپ کریں گے یا جن کا رزلٹ بہت اچھا ہوگا وہ اس کو وہ چاہیں گے کہ وہ سب کو دکھائیں گے, یہ سب کو دکھائیں. تو یہ انسان کی جو ہے یہ نیچر ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ شیلڈز ہوں, میڈلز ہوں, ان کو ملے بھی, اور پھر وہ اس کو جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے وہ دکھاتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی سورۃ الحاقہ میں بھی کیا ہے کہ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں کو کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال, اور وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ, میں تو سمجھتا تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے. تو وہاں بھی ہمیں یہ ذکر ملتا ہے. اچھا جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, وہ کہے گا اے کاش, ہائے میری بدبختی, کبھی میرا نامہ اعمال جو ہے مجھے نہ ملتا. وَلَمْ أَدْرِي مَا حِسَابِيَهْ, اور مجھے میرے حساب کا پتہ ہی نہ چلتا. اور وہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ, کاش کہ میری موت ہی فیصلہ کر دیتی, ختم ہو جاتا. ما اغنی عنی مالیہ, میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ, میری جو اقتدار تھا, عورتیں تو کچن میں حکومت کر کے بڑی خوش ہوتی ہیں, چھوڑتی نہیں, بوڑھی بھی ہو جاتی ہیں, کچھ کام نہیں ہوتا, پر وہ جو چودراہٹ ہے نا گھر کے اندر یا کچن کی, عورت چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتی. تو اقتدار اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے دے دینا, لوگ حکومت کو نہیں چھوڑتے,
लोग किचन को नहीं छोड़ते, गाड़ी का कंट्रोल नहीं छोड़ते, बच्चों पे हम कंट्रोल नहीं छोड़ते। हालांकि बच्चे कुछ कुर्सी मेज नहीं है, बच्चे जीता जागता एक इंसान है। उनकी रिस्पेक्ट करना और उनकी इज्जत करना, उनको लिसन करना, और उन कम्युनिकेशन गैप ना हो, उनको अच्छे से हैंडल करना, ये मेरी और आपकी ज़रूरत है। लेकिन हम मतलब हमारी जिम्मेदारी भी है, लेकिन हमें समझ नहीं आती। तो यहाँ पर जो है हमें इसके बारे में जो है वो अच्छा, कुरान की बेस्ट तफसीर ये होती है कि कुरान को कुरान से उसको जो है वो समझा जाए। तो मैंने अल-हाक़ा से इसके बारे में बताया, सूरत अल-हाक़ा से इसकी दलील दी, और इसके साथ आप सूरत इंशिकाक को देख लें कि फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फसौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा व यनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही फसौफ़ यदउ सुबूरा व यसला सईरा इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा। तो यहाँ पे जिनको दाएं हाथ में मिलेगा वो दुनिया में डरते हुए जिंदगी गुजारते थे, जो जिनको बाएं हाथ में मिलेगा वो दुनिया में ऐश की बांसुरी बजाते थे, अपनी मनमानी ख्वाहिशात, उनका जो भी दिल चाहे। तो बहरहाल ये मेरे जहन में इस वक्त ये दो मिसालें आई, सूरत अल-हाक़ा, सूरत अल-इंशिकाक। तो यहाँ पे भी है कि दाएं हाथ वाले सो उनकी खुश नसीबी का क्या कहना, और फिर वो बाएं हाथ वाले तो उनकी बदबख्ती का क्या कहना। वसाबुल मशअमती, जैसे आप लोग ये भी कहते हैं ना शौमिय किस्मत, तो ये लफ्ज जो है बाज लोग जो हैं वो बदकिस्मती के लिए भी इसका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी जो बात बताई जा रही है, और बाएं बाजू वाले, तो बाएं बाजू वालों की बदनसीबी का क्या कहना। तो शूम जो है ये नहूसत, बदफाली के मानी में लिया जाता है। तो बायां हाथ कमजोर होता है, देखें दाएं हाथ में कुव्वत होती है। दाएं हाथ से आप जैसे काम लेते हैं वो बाएं हाथ से नहीं ले सकते। और अहले अरब का ये तरीका था, वो कहते थे फुलानन मिन्नी बिशिमाल, वो तो मेरे बाएं हाथ पे है, यानी गोया कि यूं कहना कि किसी को बहुत हल्का और आसान काम समझना। तो मेरी प्यारी बहनों, अब हमें सोचना है कि मेरा और आपका शुमार जो है वो किन लोगों में होगा, दाएं हाथ वालों में या बाएं हाथ वालों में। अच्छा, तीसरा एक ग्रोह है और वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है, वस्साबिकून अस्साबिकून, और सबकत ले जाने वाले। और फिर सबकत ले जाने वालों की खुश नसीबी के क्या कहने, बड़ा ही खूबसूरत अल्लाह का अंदाज है। और आगे रहने वाले, आगे ही आगे रहने वाले, और आगे रहने वालों की खुश नसीबी का क्या कहना। उलाइकल मुकर्रबून, और ये वो लोग होंगे जो कि अल्लाह के बहुत करीब होंगे। देखिए हमारा दिल चाहता है ना, लेक्चर भी हो रहा है तो हम स्पीकर के करीब करीब बैठे। अम्मी अबू घर में है तो दिल चाहता है अम्मी की गोद में मेरा सर होना चाहिए, है ना। और इसी तरह फलां जो है ना, फलां प्रेसिडेंट के बहुत करीब है, फलां जो है ना, फलां मिनिस्टर के उसके साथ बड़े ताल्लुकात हैं। तो जो है वो करीबी लोगों में से होना, और किसी को अच्छा स्टेटस का मिल जाना। अच्छा, यहाँ पर अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, इनकी क्वालिटीज क्या हैं, ये बहुत अहम है देखना। क्योंकि मैंने और आपने अभी शुरू में क्या फैसला किया था, बहुत खूबसूरत फैसला था जो मेरी और आपकी जिंदगी का फैसला। और हमारा क्या फैसला था कि हम साबिकून साबिकून में शामिल होना चाहते हैं, कि जो रेस में विनर हो जाते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में हमें जो है वो हदीस से जो बात पता चलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूबा लिस्साबिकीना इला जिल्लल्लाह, के तूबा खुशखबरी है सबकत ले जाने वालों के लिए, क़यामत के दिन उनको अल्लाह के साये में जगह मिलेगी। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार का मंजर क्या होगा। जो दाईं हाथ वाले होंगे ना वो अल्लाह के दाईं तरफ होंगे, जो बाएं हाथ वाले होंगे वो अल्लाह की बाईं तरफ होंगे, जो साबिकून होंगे वो अल्लाह के बिल्कुल सामने उनको जगह मिलेगी, अल्लाह के करीब और अल्लाह के सामने जगह मिलेगी। कौन कौन चाहता है कि अल्लाह के करीब और अल्लाह के सामने जगह मिले? माशाल्लाह आप सभी चाहते हैं, ठीक है। और इसके लिए 3 क्वालिटीज हमें हदीस में बताई गई हैं कि साबिकून और साबिकून बनने के लिए जो है फिर क्या करना है।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ اللہ زینا کہ جب انہیں اوت الحق قبلوہ والذین یحکمون الناس یحکمون للناس، تو پہلی چیز یہ تھی کہ جب ان سے حق مانگا گیا تو انہوں نے حق ادا کیا. شوہر کا حق، بچوں کا حق، دوستوں کا حق، راستے کا حق، کہ آپ راستے میں کھڑے ہو کر ایسے بات نہ کریں کہ چلنے والوں کو مشکل ہو. راستے کا حق یہ نظریں آپ نیچی رکھ کر چلیں، نظریں گاڑ نہ دے دوسرے پر. راستے کا حق یہ ہے گاڑی راستے میں پارک نہ کر دیں، ہے نا. ہر چیز کا حق دینا اس کو. جسم کا حق، جیسے کہ نیند آپ کی مناسب ہونی چاہیے. کچھ لوگ تو چارپائی توڑتے رہتے ہیں نا، روٹیاں بھی توڑتے رہتے ہیں، چارپائی بھی توڑتے رہتے ہیں، اور پھر بھی جب اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے کہتے ہیں اوہو ایسے لگتا ہے کمر سیدھی ابھی کی تھی تو یہ فجر ہو گئی. اچھا کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں وہ صرف اپنے آپ کو اگنور کرتے ہیں، جس میں آپ لوگوں کا شمار بھی آتا ہے، خواتین کا. میرا یا ہم کہتے ہیں چلو میری کون سی بات ہے، شوگر ہو گئی ہے، بلڈ پریشر ہو گیا ہے، کولیسٹرول ہائی ہے، وزن زیادہ ہو گیا ہے، اور ہیلدی لائف سٹائل کی طرف آنا، اپنے آپ کو نیند دینا، اپنا خیال دینا. بڑھ بھی کرتے رہیں گے، بچوں کو خیال نہیں ہے، شوہر کو احساس نہیں ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. کسی کے لیے پاستا بنا رہے ہیں تو کسی کے لیے آپ دلیا بنا رہے ہیں اور کسی کو فیڈر دے رہے ہیں، اور مہمان شوہر کو احساس ہی نہیں، جب چاہتے ہیں 5-10 لوگوں کو وہ دعوت دے لیتے ہیں، ان کو بہت اچھا لگتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور صفائی، ساس چاہتی ہیں صفائی گھر بہت اچھی ہو، اور بچے ہل کے راضی نہیں ہیں، اور پھر چلا بھی نہیں جا رہا، ٹانگیں بھی درد کر رہی ہیں، گھٹنا بھی درد کر رہا ہے، اور حالت کوئی نہیں ہے. لیکن یہ کہ اپنے لیے ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، بالکل بھی اپنے لیے ٹائم نہیں ہے. بی پھتو بن کر جیسے ہم گھر میں رہتے ہیں کہ کبھی منہ دھو لیں، کبھی تھوڑا سا کریم لگا لیں، تھوڑا سا تیار ہو جائیں، اچھے سے تھوڑے سے کپڑے پہن لیں جو ہم نے اٹیچیوں میں بھر بھر کر رکھے ہیں. کہتے ہیں میری کون سی بات ہے، میری خیر ہے، میری بھی کوئی عید ہے نا. تو یہاں پر جو بڑی خاص بات ہے جس پہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، میں نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. رائٹ، میرا جو جسم ہے نا، اللہ میرے جسم کے بارے میں مجھ سے ضرور پوچھے گا. ہم کہتے ہیں کہ آج کل کے بچے جو ہے یہ بڑے سیلفش ہیں، ان کو اپنے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، اپنی بس بات کرتے ہیں نا. تو مجھے لگتا ہے کہ بیلنس ہونا، متوازن زندگی بسر کرنا، یہ چیز جو ہے وہ اہم ہے. کہ اللہ زینا ایزا اوت الحق قبلوہ وائزا سئلوہ بذلوہ، کہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ خرچ کرتے ہیں. اور والذین یحکمون للناس بحکمہم لانفسہم، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا آخری جو ہے وہ لفظ ہے کہ ان کا اپنے بارے میں جو فیصلہ ہوتا ہے، یعنی اپنی ذات کے لیے جیسے وہ سوچتے ہیں ویسے ہی وہ دوسروں کے لیے بھی سوچتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ جو سابقون الاولون ہیں وہ کون لوگ ہیں، جو قیامت کے روز سب سے پہلے آگے جائیں گے اور اللہ کے سائے میں ان کو جگہ ملے گی، اور جن کا حال یہ تھا کہ جب ان کو حق پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا. یعنی حق کو وہ دیتے بھی ہیں دوسروں کے حق کو، لیکن جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے اس کو قبول دیا، پیش کیا گیا، انہوں نے قبول کیا. جب ان سے حق مانگا گیا انہوں نے حق ادا کیا، اور دوسروں کے معاملے میں ان کا فیصلہ وہی تھا جو ان کا اپنے بارے میں فیصلہ تھا. جیسے دیکھیں بیٹی کے لیے جو ہم سوچتے ہیں، کیا بہو کے لیے بھی ایسا ہی سوچتے ہیں؟ ضرور سوچنا چاہیے. میں اپنے لیے جیسا چاہتی ہوں، گرم گرم چائے مجھے ملے تو دوسروں کی ٹھنڈی بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، یا کھانا گرم گرم مجھے ملے، یا مطلب اپنے لیے میرا بستر بڑا اچھا ہونا چاہیے، میری سیٹ اچھی ہونی چاہیے، مجھے صحیح لیٹ بھی آئیں گے نا گھس کر آگے ہو کے ہم بیٹھیں گے. مسجد میں بھی لیٹ بھی جائیں گے تو گھس کر، بچوں کو چھوڑ دیں گے ادھر ادھر. اچھا جب تو ہمارے بچے چھوٹے تھے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، بچے ہیں نا. جب ہمارے بچے بڑے ہوئے ہم کہتے ہیں یہ چھوٹے بچوں والی مسجد میں کیوں آ جاتی ہیں. تو ہمارے لینے دینے کے بارڈ جو ہیں یہ مختلف ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں اور آپ پھر سابقون الاولون میں شامل ہوں گے، کیونکہ میرا اور آپ کا عمل کا حال جو ہے وہ کیسا ہے. اچھا ایک اور واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں جو بڑا ہی خاص ہے، اس نے مجھے بڑا ہی متاثر کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر تمام امتیں جو تھیں
وہ پیش کی گئی. بس ایک نبی گزرنے لگا تو اس کے ساتھ اس کی امت تھی. یعنی ایک نبی جب میرے پاس سے گزرا، جیسے میں نے دیکھا کہ ایک نبی گزر رہے ہیں تو پوری امت ساتھ تھی. ایک نبی کو جب میں نے دیکھا ان کے ساتھ بس فیو پیپل تھے، ان کے ساتھ چلنے والے، عمل کرنے والے، پیچھے عمل. ایک نبی کے ساتھ صرف 10 لوگ تھے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفرنٹ پیغمبر اور امتیں جب دکھائی گئیں، ایک نبی کے ساتھ پوری امت، ایک کے ساتھ کتنے لوگ؟ چند لوگ. ایک نبی کے ساتھ 10 لوگ تھے، ایک نبی کے ساتھ 5، اور ایک نبی صرف تنہا، اکیلا، کوئی بھی ساتھ نہیں تھا ایمان لانے والوں میں. کہتے ہیں کہ پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے نظر دوڑائی تو ایک بڑی جماعت نظر آئی. میں نے پوچھا اے جبریل کیا یہ میری امت ہے؟ سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یا جبریل ہاؤلائی امتی، قال اللہ. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بلکہ آپ افق کی جانب توجہ فرمائیں، آپ ذرا اوپر کی طرف جو ہے وہ دیکھیں. اور کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو وہاں ایک بہت بڑی جماعت تھی. عرض کیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور یہ جو 70,000 اس میں آگے آگے لوگ ہیں نا، یعنی یہ بڑا مجمع یہ آپ کی امت ہے، اور اس میں 70,000 پیپل جو فرنٹ پر ہے یہ خاص لوگ ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سابقون ہیں، یہ آگے رہنے والے ہیں. ان کے لیے نہ حساب ہے نہ عذاب ہے. میں نے پوچھا کس وجہ سے؟ تو اس وقت جبریل علیہ السلام نے جو ہے کہا کانوا لا یکتوون ولا یسترقون ولا یتطایرون ولا ربهم یتوکلون. تو 4 باتیں جبریل علیہ السلام نے کہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ داغ نہیں لگاتے، اور یہ جو جھاڑ پھونک ہوتی ہے نا، جیسے تویز ٹونے لوگ کرتے ہیں، تو یہ جادو ٹونا تعویذ نہیں کرتے، یہ برا شگون نہیں لیتے، اور یہ اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں. تو اس کا پوری بات کا نچوڑ یہ ان کا عقیدہ اچھا ہے، ان کا عقیدہ غلط نہیں ہے. جیسے بعض لوگ ہوتا ہے کوئی دھاگا باندھ لیتے ہیں، کوئی کچھ پہن لیتے ہیں کہ اس کا یہ اثر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کالی بلی پھر گئی، یہ درخت کے سائے کے نیچے نہیں آنا، پائنچا اونچا الٹا ہو گیا، جوتی الٹی ہو گئی، وہ کوے نے آ کر بول گیا. اور پہلے ہی میں تو سوچ رہی تھی کہ بدھ کے دن یہ منگنی نہیں کرنی چاہیے تھی، بدھ کا دن منحوس تھا. بعض قوموں پہ عذاب بھی آیا. اچھا وہ بہو آئی، آتے ہی شوہر اس کے کی جاب چلے گی، پہلے ہی پتا مجھے چل گیا تھا بہو منحوس ہے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں محرم میں ابھی رشتہ نہیں دینا. ایک عورت کا مجھے فون آیا، اسٹوڈنٹ تھی، کہ بیٹی کا فلاں جگہ ہم طے کر رہے ہیں، پر ابھی نہیں ٹیچر بات کریں گے، بس آپ کو بتانا تھا محرم گزر جائے نا پھر ہم منگنی کریں گے، کیونکہ محرم میں اگر کر لیا تو یہ منحوس ہے. تو کچھ لوگ دنوں سے، لوگوں سے، پرندوں سے، چیزوں سے شیشہ ٹوٹ گیا. جیسے بعض لوگ 13 نمبر یہاں پہ آپ دیکھیں 9 نمبر یا 13 نمبر آپ کو ایلیویٹر میں یہاں پہ نظر نہیں آتا، شیشے کا ٹوٹ جانا، الو کا گزر جانا یا آواز نکالنا وغیرہ. تو وہ اس طرح نہیں کرتے. اور آپ لوگ، بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کو مانتے نہیں، لیکن عقیدہ عملاً ان کے دل میں کہیں چور ہوتا ہے، وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ یہ باتیں سن رہے تھے. آپ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیجئے نا کہ وہ جو 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، جو آگے ہی آگے لوگ ہیں، تو ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، کہ مجھے اللہ ان لوگوں میں شامل کر دے. قال اللہم اجعلہ منہم. ثم قام الیہ رجل آخر، اور پھر ایک اور شخص اٹھ کر کھڑا ہوا. آپ نے حضرت عکاشہ کے لیے تو دعا کر دی کہ یہ سابقون الاولون میں سے ہوں گے. پھر ایک اور شخص نے کہا کہ میرے لیے بھی دعا کیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا کہ عکاشہ تم پر سبقت لے گیا، سبقک بہا عکاشہ. اسے بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. تو ہمیں کیا پتا چلا؟ سبقت لے جانے والوں کا عقیدہ بہت اچھا ہوتا ہے، ان کا عقیدہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے. فاؤنڈیشن جتنی سٹرونگ ہوتی ہے نا، جیسے میتھ، انگلش یا پڑھائی میں بچوں کی، اتنا زیادہ اگلی کلاسز میں وہ بہت اچھے چلتے ہیں نا. تو جن کا عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت، تقدیر پر ایمان. جیسے جو ہے وہ عمرے پر ابھی ایک عورت گئی بھی تھی، تو وہاں جب گئی تو اس کو مینسز آ گئے. میں یہیں پہ تھی، میں ابھی تازہ باتیں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، پرانی نہیں.
تو اس کی مجھے کال آئی، اس کا وائس میسج آیا، اس کا ٹیکس آیا، اور کہہ رہی میں بہت روئی، میں اتنا روئی کہ ابھی میرے 3 دن باقی تھے عمرے کے اور مجھے مینسز کیوں آ گئے. اللہ تعالیٰ کو تو یہ سب پتا تھا. تو میں نے بس پوچھا، میں نے کہا کیا آپ نے عمرہ کر لیا؟ مطلب اس کے رونے کی حالت ہے. میں نے کہا شاید عمرہ نہیں ہوا. کہ نہیں عمرہ تو ٹیچر میں نے کر لیا، ابھی میں مزید 3 دن جو عبادت کرنا چاہتی تھی اب میں وہ نہیں کر سکتی. تو میں نے اسے کہا کہ کتنے لوگ ہیں جب وہ عمرہ بھی نہیں کرتے تو ان کو مینسز آ جاتا ہے، وہ حج پہ گئے ہوئے ہیں تو مینسز آ جاتا ہے، تو وہ پریشان ہوتے ہیں. اور میں نے رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. وہ عمرے پہ گئی ہوئی تھی، ان کو مینسز آ گئے. کہنے لگی اے اللہ یہ جو مینسز ہیں اگر کسی اور کی طرف سے ہوتے تو میں شکوہ کرتی، تو تیری طرف سے ہیں، پھر میں کس چیز کا شکوہ کروں. تو کچھ جو بھی زندگی کی کچھ تو ہوتا ہے نا، ہمیں انسانوں کی طرف سے کوئی چیز ملتی ہے، اور جو اللہ کی طرف سے، جیسے میرے جوان بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے لے لیا تو یہ اللہ کی طرف سے. شکوہ کیسا پھر؟ وہ تو میرا محبوب ہے، محبوب حقیقی ہے، وہ تو میرا معبود ہے، وہ تو داتا ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو مالک ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرے. تو یہ میرے جب اللہ کا فیصلہ ہے تو پھر میں اس کو ہنس کھیل کر کیوں نہ قبول کر لوں؟ تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. میرے اللہ نے مجھے بیٹیاں ہی دیں تو میرے اللہ کا فیصلہ ہے. بیٹیاں میرے لیے زیادہ بہتر تھیں، مطلب میں نے جو چاہا، میں نے دعائیں مانگی، پھر بھی اللہ نے بیٹیاں دی، اس میں میرے لیے خیر ہے. میرے اللہ نے مجھے اولاد دی ہی نہیں، یہ بھی میرے اللہ کا فیصلہ ہے. بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ والدین نے تعلیم بھی دی، آپ کو بھی، آپ کے شوہر کو اس کے والدین نے، اور پھر بھی معاش کے لحاظ سے بڑی تنگی میں رہے. اور مزدور طبقہ، ان پڑھ طبقہ، آپ نے ان کو ڈالروں میں کھیلتے ہوئے دیکھا. ان پڑھ لوگوں کو ڈگری نہیں ہے، بیچولر نہیں ہے. تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں نا بعض چیزیں. تو یہ جو تقدیر پر ایمان ہے یہ بھی عقیدہ ہے. بعض اوقات بعض لوگ بہت اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں، ہیلدی لائف سٹائل. میری ایک دوست تھی اور جب وہ 30 کی ہو گئیں تو کہنے لگیں کہ 30 40s میں آ گئیں تو کہنے لگی، امریکہ کی بات ہے، ہم شادی سے پہلے سے دوست تھے، تو ڈاکٹر بھی تھی، کہنے لگیں کہ اب تو بالکل فالتو چیزیں نہیں کھا سکتے، واک بہت ضروری ہے، ورنہ پھر یہ جو بیماریاں ہیں، شوگر، کینسر، یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں. بہت ہی کیئرنگ. اور پھر ان کو کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا وہ کینسر ہو گیا، اور پھر اس کی کچھ دنوں کے مطلب کچھ جلدی ان کی اس میں پھر ڈیتھ بھی ہو گئی. تو بعض اوقات کچھ زندگی، موت، صحت، بیماری، اولاد کی آزمائش، تربیت میں آپ نے کمی نہیں کی، میاں بیوی میں وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں. ایک عورت کہنے لگی کہ لوگ زیور پہ روتے ہیں، مجھے زیور کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ جہیز کی چیزیں کسی کو نہیں دینی، تو ورنہ سسرال میں جہیز سے لڑائی زیادہ ہوتی ہے، مجھے جہیز کا مسئلہ نہیں، سارا لے لے. اچھا لوگ یہ کہتے ہیں مجھے اہمیت نہیں دی، مجھے وہ بھی مسئلہ نہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم، مجھے یہ بھی نہیں مسئلہ نہیں. آخر میرا پھر اپنے سسرال میں جا کے کیا جھگڑا ہوگا؟ پھر ان کو دیکھا کہ ان کی اور ان کے شوہر کی جو تھی نا، بس انہی کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہی نہ کبھی ہوئی. دونوں ہی نیک اور دونوں ہی متقی. تو بعض اوقات آپ چیلنج کر دیتے ہیں نا، آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے کہ آخر میرے لیے کیا آزمائش ہو سکتی ہے، یعنی میرے سسرال میں پھر حالات بڑے اچھے رہیں گے. تو کچھ نہیں پتا کہ کب کس کا کیا امتحان جو ہے وہ شروع ہو جائے. تو سبقت لے جانے والے جو ہیں، اس کے لیے پھر ہمیں کیا بات سمجھ آئی کہ حق کو قبول کرنا. جو فتح مکہ سے پہلے ہی مسلمان ہوئے اور بعد میں وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں اذان ہوتے ہی نماز کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہمارے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا، اور جب وہ فوت ہو گیا تو میں نے جو ہے جیسے ایک دوست تھے ان کے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ عبداللہ بن مبارک کے دوست تھے. انہوں نے خواب میں دیکھا، عبداللہ بن مبارک بہت محدث گزرے ہیں، تو ان کے دوست نے خواب میں دیکھا عبداللہ بن مبارک کو، تو پوچھا کہ کیسی گزری؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بڑا کرم کیا، لیکن میرے گھر کے سامنے جو لوہار رہتا تھا نا، اس کو جو مقام ملا وہ مجھے نہیں ملا. اب یہ کون کہہ رہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، جو کہ محدث اور بہت بڑے اسکالر گزرے. اور کہتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی جیسے 3 سال، 1 سال وہ حج کرتے تھے، 1 سال وہ جہاد کرتے تھے، 1 سال وہ تجارت کرتے تھے، روٹین بنائی ہوئی تھی.
اور جب وہ سفر کرتے تھے تو جو ان کے قافلے کے لوگ ساتھ ہوتے تھے سب کا خرچہ خود اٹھاتے تھے. بہت ہی ان کی بہت مشہور باتیں ہیں. یہ وہی ہیں کہ جن کا باپ جو تھا ایک باغ جو تھا اس میں مالی تھا, مبارک ان کا نام تھا, اور ایک دن ان کے مبارک کے مالک نے کہا کہ اس باغ کا پھل لے کر آؤ. جب وہ پھل لے کر آئے تو جو لے کر گئے وہ کڑوا تھا. تو مالک نے کہا کہ کیسے مالی ہو, اتنے سالوں سے میرے پاس جاب کرتے ہو, تو کڑوا اٹھا کے لے آئے. اس نے کہا کہ آپ نے مجھے مالی رکھا تھا, کبھی یہ اجازت تو نہیں دی تھی میں کھاؤں, میں نے چکھا ہی نہیں اس کا پھل کیسا ہے. مالی گارڈنر جو تھا اس مالی کے ساتھ اس مالک نے جو باغ کا مالی تھا اس نے کہا کہ اس سے اچھا رشتہ نہیں مل سکتا. تو اس نے اپنی بیٹی کو, جو بہت امیر باپ کی بیٹی تھی, اس کو مالی سے شادی کر دی. اس سے اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن مبارک پیدا دیے. اور بھی ان کی بہت سی کہانیاں. تو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جو تھے, مطلب وہ خواب ان کے دوست نے دیکھا, جیسے کوئی اور اسکالر نے دیکھا, اور پھر ان کی آنکھ کھل گئی. کہتے ہیں کہ وہ اٹھے, انہوں نے کہا کہ میں ذرا سفر کروں. وہ نکلے اور جا کر جو ہے وہ جو لوہار تھا نا اس کی بیوی سے ملے. اس کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کیا نیکی کرتا تھا, کیا بات کرتا تھا. تو وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر تو سارا دن لوہا کوٹتا رہتا تھا. اس کی ایک خوبی یہ تھی کہ جب اذان کی آواز آتی تھی نا, تو جیسے وہ لوہا کوٹنے کے لیے ہتھوڑے کو اس نے لیا نا, اس ہتھوڑے کو پیچھے پھینک دیتا تھا, ضرب نہیں لگاتا تھا آگے. اذان کی آواز آئی, اس نے ہتھوڑا پیچھے پھینکا اور آگے نہیں لگائی, چوٹ نہیں لگائی, اور کہتا تھا میرے رب کے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا. اور پھر وہ نماز پڑھ لیتا تھا. دوسری بات یہ کہ اس کے پاس تہجد اور ذکر اذکار کے لیے تو ٹائم نہیں ہوتا تھا, مزدور بندہ تھا. رات کو جب آنکھ کھلتی تھی نا تو عبداللہ بن مبارک سامنے چھت پر نفل پڑھ رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, تو آہیں بھرتا تھا کاش کہ میں بھی عبداللہ بن مبارک کی طرح ہوتا, کاش کہ میں بھی تہجد پڑھتا, کاش کہ میں بھی ایسا کرتا جیسے عبداللہ بن مبارک رات بھر عبادت کرتے ہیں. تو جو ہے یعنی وہ حسرت کرتے تھے وہ لوہار کہ میں ایسا کیوں نہیں ہو سکا. تو وہ آدمی کہنے لگا کہ سمجھ آ گئی کہ جو ہے وہ جو لوہار تھا اس کو جو مقام ملا تو عبداللہ بن مبارک سے بھی جو بڑھ کر, تو اس کی وجہ یہ تھی جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اچھے جیسے کسی کا اخلاق اچھا, آپ کہتے ہیں کاش کہ میں بھی ایسے ہو جاؤں. یہ کسی کی کبھی بات نہیں کرتی, کتنا اچھا یہ برقع لیتی ہیں, اور جو ہے وہ کتنے اچھے اس کے اخلاق ہیں, کتنے اچھے اس کے معاملات ہیں. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کر سوچتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے وہ قارون کو جو خزانہ دیا گیا ہمیں کیوں نہیں دیا گیا, اس کی جو پجارو گاڑی ہے میری ایسی کیوں نہیں ہے, اس کا جو قد ہے میرا ایسا کیوں نہیں ہے, اس کا جو گھر ہے میرا ایسا کیوں نہیں ہے. تو سابقون الاولون جو ہے, جیسے مثلا بیل ہوئی, کچھ کہتے ہیں کہ امی مریم جو ہے دروازہ کھولے گی, اور کوئی کہتے نہیں, عبید کہتے ہیں کہ میں کیوں کھولوں, ہے نا. تو عزیر کہتا ہے کہ اوہو میرے لیے تو بڑی مشکل بات ہے. ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ امی مجھے ہی کیوں کہتی ہیں, ابو آلویز مجھے کیوں کہتے ہیں فون اٹھاؤ, چائے بنا دو, کپڑے استری کر دو. لیکن کچھ بچے ہوتے ہیں فوراً اٹھتے ہیں سبقت لے جانے والے کہ ماما کو چائے میں بنا کے دوں گی, ماما کے کپڑے میں پریس کروں گی. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سابقون الاولون بننا, اٹس ناٹ ایزی گیم, یہ جسٹ چاہنے سے نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو ایکشن پلان لینا ہوگا, آپ کو اپنی دعاؤں میں حصہ رکھنا ہوگا, آپ کو کچھ اپنی زندگی کے فیصلے کرنے ہوں گے سابقون الاولون بننے کے لیے کہ مجھے حق کو قبول کرنا ہے, مجھے فرض نمازیں قضا نہیں کرنی, مجھے اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا. تو یہ کچھ فیصلے ہمیں کرنے ہوں گے. اولئک المقربون, اور یہ ہیں جو کہ سبقت لے جانے والے ہیں, فی جنات النعیم, اور یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو کہ نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے, ایسی جنتوں میں جو کہ نعمتوں بھری جنتیں ہیں. اور جنت جو ہے ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کی مٹی کو درختوں نے چھپا دیا ہو, اس کی زمین نظر نہ آئے, اتنا گھنا درخت. جیسے جن جو ہے نظر نہیں آتا, جیسے جنین وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ بھی آنکھوں سے پوشیدہ ہوتا ہے. تو جنت وہ باغات ہے, وہ نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے جو ہے وہ دیکھی نہیں, کسی کان نے جو ہے وہ سنی نہیں, اور کسی دل میں اس کے لیے جو ہے وہ
تصور نہیں گزرا. تو آپ قرآن آپ کے پاس ہے نا, آپ قرآن کو مجھے امید ہے سب فوکس کر رہے ہوں گے. تو فرمایا ثلۃ من الاولین. اگلی بات جو ہے یہ کہی کہ ثلۃ من الاولین, تو اس سے مراد کیا ہے؟ ثلہ جو ہے یہ کسے کہتے ہیں؟ ثلہ کا لفظ جو ہے یہ ایک گروہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو بہرحال ثلہ جو ہے ایک گروہ کو کہتے ہیں, ایک جماعت کو کہتے ہیں. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک اور بات ہمارے سامنے جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ایک جماعت ہوں گے, من الاولین پہلے لوگوں میں سے, تو اگلوں میں سے یہ بہت ہوں گے, وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ, اور پچھلوں میں سے یہ تھوڑے ہوں گے. تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ مفسرین ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ ہر نبی کی جو امت ہے اس میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو اگلوں میں سے, فرمایا کہ وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم ہوں گے. اچھا, اس سلسلے میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں کہ امت محمدی میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے. میں نے یہ حدیث جب دیکھی بہت ہی مجھے خوشخبری بھی لگی, تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی. جنتیوں کی کتنی صفیں ہوں گی؟ 120 صفیں ہوں گی, اور جن میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی, اور باقی تمام امتوں کی صرف 40 صفیں ہوں گی. تو 80 اور 40, اس سے آپ اس کا اندازہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ فرمایا کہ اگلوں میں سے زیادہ ہوں گے اور پچھلوں میں سے تھوڑے ہوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جلدی جلدی ایمان لانے والے لوگ تھے شروع میں ہی, تو ان میں سے زیادہ ہوں گے. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہر امت میں سے کچھ لوگ جو ہیں اس میں ہوں گے. اور علی سرر موضونہ, اب آپ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ان کی جہاں وہ بیٹھے ہوں گے, جیسے ابھی آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے نا, وہ کہاں بیٹھے ہوں گے, ان کا لیونگ روم کیسا ہوگا, اور بیٹھنے کا سٹائل کیا ہوگا. اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سرور سریر کی جمع ہے, اور موضونہ جو ہے اس کے معنی ہے جیسے سونے سے اس کی کڑھائی کی بھی ہو, بیٹھنے والی جس چیز پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, سونا, ہیرے جوہرات وغیرہ, اس سے اس کو جو ہے وہ خوبصورت بنایا گیا ہوگا, ڈیکور کیا گیا ہوگا. آپ ذرا تصور کریں جیسے آپ لوگ بھی جب بیٹھتے ہیں تو صوفوں کے کشن اور صوفے اور چیزیں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں. تو آپ سوچیں کہ ان کے بیٹھنے کی جگہ جو ہے وہ کتنی خوبصورت ہوگی, ڈیکوریٹڈ, بیوٹیفل, گولڈ, ہیرے جوہرات سے ان کے وہ صوفے یا وہ جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. متکئین علیہا متقابلین, یہ بڑی خاص آیت ہے, اس پہ غور کریں کہ وہ تکیے لگا کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, متقابلین, آمنے سامنے. اچھا, یہاں پر ایک خاص بات جو ہے وہ بتائی گئی ہے, اس کا کیا مطلب ہے متقابلین کا؟ آمنے سامنے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ آمنے سامنے کب بیٹھتے ہیں؟ جب دل صاف ہوتے ہیں. جن کے دلوں میں کدورت ہوتی ہے, یا ناراضگی ہوتی ہے, یا غل ہوتا ہے, یا غش ہوتا ہے, یا حسد ہوتا ہے, یا وہ اچھے نہیں لگتے, کبھی آپ ایسے ان کے ساتھ آمنے سامنے نظریں ملا کر نہیں بیٹھتے. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ تو, ہم اس محفل میں نہیں جاتے, آمنے سامنے بیٹھنا سوال ہی نہیں, سائیڈ پر پیٹ کر کے. ہو کیئر کون اس محفل, اچھا وہ مجھے نہیں پتا, ہو کیئر, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, میرا اسے معاملات ایسے رہے, رائٹ. تو یہاں پہ جنتیوں کی صرف کیا ہوگی؟ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. آگے یطوف علیہم ولدان مخلدون, اگلی صفت بتائی گئی کہ ان کی محفلوں میں ایسے لڑکے بھاگ رہے ہوں گے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں, مخلدون. اور یعنی آپ سوچیں کہ ان کے جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں لڑکوں کی, جیسے بہت ہی چھوٹی ایج کے اور بہت ہی جیسے بیوٹیفل. اور اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو جنت کی خدمت کرنے والے ہیں ان کی تعریف کی گئی ہے, ان کی تعریف کی گئی ہے. تو جنتیوں کی کیا شان ہوگی نا, ان کے جو ملازم ہوں گے. اور پھر کیا فرمایا؟ اب ان کے پاس جو کھانا پیش کیا جائے گا, جو پینے کی چیزیں, یعنی مشروبات اور کھانا, یہ آج کل میرا اور آپ کا بھی بہت ٹاپک ہے نا. جیسے درس بھی ہو تو درس سے زیادہ فکر یہ ہوتی ہے کہ پہلے کیا ملے گا, تو بعد میں کیا ملے گا, تو اس کے دوران کیا ملے گا.
بریانی کو دم کہاں سے دیا, چنے کون سے بن کر آئے ہیں, میٹھا کون کون سا ہے, کیک کیسا ہے, رائٹ. اب یہاں پہ آپ ذرا اس کا تصور کریں, بی اکواب, کوب کی جمع ہے, یہ نا کپ کو کہتے ہیں. وہ اباریک, یہ ابریک کی جمع ہے, یہ ایسے گلاس کے لیے یوز ہوتا ہے جس کی شیپ بنی ہوتی ہے, ایزیلی آپ ڈال لیتے ہیں. اباریک جیسے جگ نما, جس کی آگے تھوڑی سی ایسی چیز بنی ہوئی ہو کہ ایزیلی اس سے آپ کو پانی ڈال سکیں, چائے ڈال سکیں. تو اب یہ ڈیفرنٹ طرح کے کپ جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں. وہ کاسن, اور کاسن جو ہے یہ گلاس, یہ بھی گلاس کو کہتے ہیں. اور مم معین, معین جو ہے یہ گلاس کو بھی کہتے ہیں اور جو اس کے اندر چیز ہے اس کو بھی, ظرف کو بھی اور مظروف کو بھی, جام کو بھی اور جو اس کے اندر پینے کی چیز ہے اس کو بھی کہتے ہیں. دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے معین. اور معین کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں یہ خالص پانی ہوگا, اور یہ جنت کی ایک نہر اور چشمے کا نام بھی ہے. آپ سوچیں کہ کتنی خوبصورت ان کی. اچھا, آپ شادی میں جب جاتے ہیں, بکنگ کراتے ہیں کھانے کے لیے, ہلٹن میں آپ نے کروا لی, تو کون سا آپ نے وہ لیا ہے, پیکج کون سا لیا ہے, تو کیسے کتنے خوبصورت. ابھی پچھلے دنوں ہلٹن میں مجھے شادی میں جانے کا اتفاق ہوا, تو میں گئی تو چائے پہلے ہی دم دے کے رکھی ہوئی تھی, ٹیبل پہ سروس تھی. تو بعض اوقات وہ جو پیش کیا جاتا ہے نا چیز کو, وہ بہت خوبصورت چیز لگتی ہے. تو یہاں پہ بھی وہی منظر کی کشی ہے. لا یصدعون, ان کے سر میں درد نہیں ہوگی. وہ جو کچھ بھی پئیں گے, جو بھی مشروب کھائیں گے, تو اس سے ان کے سر میں جو ہے وہ درد نہیں ہوگی. پھر مزید کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ولا ينزفون, ينزفون کا مطلب ہے کہ کسی کی عقل ختم ہو جائے. جیسے کنویں کا پانی جو ہے نا اس کو نچوڑ لیا جائے, اس کے اندر کچھ نہ رہ جائے. تو وہ جو کچھ مشروب پئیں گے ان سے ان کی عقل جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی, نہ ہی ان کا سر چکرائے گا. یہاں پہ عام طور پہ جو شراب ہوتی ہے تو اس سے ایسا ہوتا ہے, لیکن جنت کی یہ صفت ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اور وفاکہۃ مما, اور ان کو پھل دیا جائے گا, ڈرائی فروٹ یا پھل. آگے شرط کیا ہے, یتخیرون. یتخیرون جو ہے اس کے معنی کیا ہیں کہ ان کی چوائس کے مطابق ان کو فروٹ ملے گا. کچھ لوگوں کو چیریز اچھی لگتی ہیں, کچھ کو مینگو بہت پسند ہے, اور کچھ کو بیریز بہت پسند ہے, اور کچھ کو جو ہے وہ چیکو بہت پسند ہے. یہ ڈیفرنٹ جو بھی پھل ہوتے ہیں بعض لوگوں کو وہ پسند ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ فروٹ ہی ایسے نہیں کہ بس فروٹ ملے گا. مما یتخیرون, جیسے جہاز میں جو فرسٹ کلاس میں لوگ ہوتے ہیں ان کو پوچھتے ہیں آپ یہ مینیو ہے کیا چاہیے, اور جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اچھا لے لو, کھانا تو ان کو بھی مل جاتا ہے نا. تو یہاں پہ صرف کیا ہے, یتخیرون, وہ جس چیز کو چاہے اس کو چوز کر لیں. وَلَحْمٍ, اور اب ان کو جو گوشت ملے گا, طَيْرٍ, پرندے کا, مِمَّا يَشْتَهُونَ, جس کی ان کو بھوک ہے. اب دیکھیں حدیث میں آتا ہے پرندے اڑ رہے ہوں گے اور وہ سوچیں گے کہ یہ دل چاہتا ہے یہ میں کھاؤں, اسی وقت وہ باربیکیو ہو کر سٹیک اس کی یا جیسے بھی وہ ان کے سامنے پلیٹ میں آ جائے گا. بس بائٹ کرنی پڑے گی, ہے نا, سوچیں گے اور چیز ان کے سامنے آ جائے گی. آپ دیکھیں کہ آپ بہت سی شادیوں میں جاتے ہیں, بہت سی جگہ پہ جاتے ہیں, اور بہت اچھی وہ ہوتی ہے, مہنگی بھی وہ بہت ہوتی ہے. 5 اسٹار آپ ہوٹلز میں چلے جائیں, بہت سے لوگ یہ کلاک ٹاور جاتے ہیں یا عمرہ حج کے لیے, تو وہاں پہ جو پیکج ہوتا ہے اور جو بریک فاسٹ ہوتا ہے, اور جو بریک فاسٹ کی وہ تصویریں کھینچ کر بھیجتے ہیں کہ کیا ایک لگتا ہے کہ وہ جنت کی ایک بھونڈی سی ایک شکل, کہ کیا چاہتے ہیں, فوراً آملیٹ آپ کا بن رہا ہے, پین کیک بن رہا ہے, دلیا بھی ہے, ہر طرح کی چیز آپ کے سامنے. لگتا ہے کہ اب یہیں بیٹھے رہیں, اور یا یہ کہ پھر چلے جائیں طواف میں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ کا ناشتہ اتنا تھا کہ کچھ رات تک کھانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے, رائٹ. تو ان کو بھنے ہوئے اور باربیکیو کے پرندے جو ان کا دل چاہے. وحور عین, یہ بڑا ایک خاص ٹاپک ہے, عورتیں اس پہ بڑی وہ ہوتی ہیں کہ مردوں کو تو یہ مل جائیں گی تو ہمیں کیا ملے گا. تو آپ اداس نہ ہوں, آپ کے لیے بھی بڑی اچھی خوشخبری ہے کہ اس میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ جیسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کسی عورت کے
کئی شوہر رہ چکے ہیں اور وہ سب جنت میں چلے جائے تو ان میں سے وہ کس کو ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا اے ام سلمہ، اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جسے چاہے چن لے اور وہ اس شخص کا انتخاب کرے گی جو ان میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا تھا. وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گی کہ اے رب، اس کا سلوک، اس کی ڈیلنگ میرے ساتھ سب سے اچھی تھی اور مجھے اسی کی بیوی بنا دیجئے. اے ام سلمہ، حسن اخلاق دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بھلائیاں جو ہے وہ لوٹ لے گیا. تو یہاں پر اچھا، یہاں پہ جو حورن عین ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں کہ دنیا کی جو عورت ہے یہ کس سے بنی ہوئی ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ آپ سب کو پتا ہے، مٹی سے. مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اسی سے آگے نسل چلی نا. تو دنیا کی عورت جو ہے یہ مٹی سے بنی ہے. اور یہ جو حور ہے یہ کس سے بنی ہے پتا ہے آپ کو؟ یہ جو حور ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ مشک اور عنبر سے، مشک اور عنبر سے، یعنی ابن مبارک نے کہا اللہ نے حوروں کو مٹی سے نہیں بنایا بلکہ ان کا قوام مشک، کافور اور زعفران کا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے لعاب دہن کی شیرینی سے سمندر میٹھا ہو جائے. تو حور جو ہے یعنی، لیکن جو دنیا کی عورت ہے وہ حور پر فوقیت رکھتی ہے. حور جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن دنیا کی جو عورت ہے یہ اعمال کی وجہ سے، اپنے حسن اعمال کی وجہ سے جو ہے وہ جنت میں جائے گی. اور اسی طرح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حور العین کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا تو آپ نے کہا 3 چیزوں سے. اس کا نچلا حصہ مشک کستوری کا ہے، درمیانہ حصہ عنبر کا ہے، اوپر کا حصہ کافور کا ہے. ان کے بال اور آبرو سیاہ ہے، نور سے ان کا خط کھینچا گیا ہے. اور بہرحال تو یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک جو ہے وہ نعمت ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اسی طرح جیسے مردوں کو نعمتیں ملیں گی تو عورتوں کو بھی ملیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو اس کی نیکیوں کا بدلہ ملے گا. اور یہ ایسے ہیں حور العین کا امثال اللؤلؤ المکنون، جیسے کہ موتی ہیں جو کہ چھپا کر جو ہے وہ رکھے گئے ہیں. تو یہاں پر مزید اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اتنی وہ خوبصورت ہوں گی، خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. تو بعض اسکالر جو ہیں جیسے اس کے لیے بتاتے ہیں کہ موٹی موٹی آنکھیں عین جو ہے. پھر فرمایا جزاء بما کانوا یعملون، تو یہ جو بدلہ ہے، یہ جو نعمتیں گنائی گئی ہیں، یہ ان ساری چیزوں کا بدلہ ہے جو کہ وہ دنیا میں عمل کرتے رہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، تو یہ جو جنتی ہوں گے، یہ جو سابقون الاولون ہوں گے، جنت میں وہ کوئی بک بک نہیں سنیں گے. نو بکواس، نو بکواس. تو یہاں پہ یہ بات جو ہے یہ بہت اہم ہے جو میرے اور آپ کے سوچنے کی ہے کہ کیا میں اور آپ اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں؟ کیونکہ جنت میں جو لوگ جائیں گے یہ وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ یہ کہا کہ ان کی نیکیوں کا بدلہ ہے، اور جنت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ نہ وہاں کوئی بےہودہ بات ہوگی اور نہ ہی یہاں پہ گناہ والی کوئی بات ہوگی. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے سفیان ثوری سے پوچھا کہ امام ابو حنیفہ کو کس چیز نے غیبت سے دور رکھا ہے کہ میں نے ان کو اپنے دشمن کا ذکر بھی جو ہے وہ برائی سے کرتے نہیں کبھی سنا. اب دیکھیں 2 فرینڈ ہیں، تیسرے فرینڈ کے بارے میں کیا بات کریے، تینوں اسکالر ہی ہیں نا. ایک کون ہے؟ عبداللہ بن مبارک، دوسرے کون ہے؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے بات کس کی ہو رہی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. اب 2 فرینڈ، ہم یہ پوچھتے ہیں ارے وہ اس کی سکن بڑی اچھی لگ رہی ہے، فیس اس کا نا، کبھی پتا ہے کون سی کریم یوز کرتی ہے؟ اس نے جو ہار کل حیدرآبادی پارٹی میں پہنا تھا، تم نے اس کی تصویریں کیوں نہیں لے لی؟ وہ 4-3 قسم کا جو ہار تھا رات کو حیدرآبادی پارٹی میں، ہے نا، وہ جو، اور وہ ابھی بھی جیسے انہوں نے پہنا ہوا ہے. اور کچھ لوگوں نے گاجر کا حلوہ بنایا تو بہت مزے کا تھا، اس کی ریسیپی کیوں نہیں پوچھ لی، ہے نا. تو ہم میں سے کتنے لوگ جو ہیں یہ فکر کرتے ہیں کہ اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے، اس کو غصہ نہیں آتا، وہ دوسروں کی، میں نے کبھی اس کو غیبت کرتے نہیں دیکھا. جیسے میری 2 اسٹوڈنٹ ہیں اور دونوں ہی ڈاکٹر ہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ جب آپ میرا تعارف کروائیں نا، میرے نام کے ساتھ کبھی ڈاکٹر نہ بولیں. ایک یہاں پہ، ایک امریکہ میں.
تو میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر مت بولیں. تو یہ جو میرے اور آپ کے نام کے ساتھ نا کہ وہ چودھری اور حاجن اور ڈاکٹر اور ایمبیسیڈر اور بزنس مین اور بہت سا ہم نے تعارف ہے، یہ سارے تعارف ہٹا دیجئے. اصل تعارف یہ ہے کہ میں بحیثیت انسان کے کیسی ہوں، میں بحیثیت مسلمان کے کیسی ہوں، میرا اخلاق اور کردار کیسا اچھا ہے. مجھے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات اتنی متاثر کرتی ہے کہ عبداللہ بن مبارک نے سفیان ثوری سے پوچھتے ہیں، یار امام حنیفہ کبھی کسی کی غیبت ہی نہیں کرتے، اپنے دوستوں کی چھوڑے دشمن کی بھی برائی بیان نہیں کرتے. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ میں اپنی نیکیاں جو ہیں، میں اپنی حسنات پر ایسی باتوں کو مسلط نہیں کرنا چاہتا کہ میری نیکیاں جو ہیں اس کو ختم کر دیں. یعنی میں یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ میں کسی کی غیبت کروں اور میری نیکیاں ختم ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے غیبت کی وجہ سے نامہ اعمال میں سوراخ ہو جاتا ہے. قیامت کے دن انسان کا جب نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ میری فلاں فلاں نیکی، فلاں صدقہ، فلاں اتنی مشکل سے جو تہجد پڑی تھی اور فلاں کام کیا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ تو فرشتے کہیں گے تمہاری دوسروں کی جو غیبت کی تھی نا اس کی وجہ سے تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دیے گئے اور اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے گئے. جو برے لگتے ہیں ان کی تو برائی بیان کرتے ہیں اور انہی کو اپنی نیکیاں جو ہے وہ دے دیتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما اغتبت احدا قط منذ علمت ان الغیبت حرام. جب سے مجھے یہ پتا چل گیا کہ غیبت حرام ہے اس دن سے آج تک میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. میں سوچتی ہوں میرا اور آپ کا کیا بنے گا، ہم کہاں جائیں گے؟ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ارجو ان القى اللہ، میں امید رکھتا ہوں کہ میں اللہ سے ملاقات کروں گا، ولا یحاسبنی انی اغتبت احدا، اللہ میرا حساب نہیں لے گا کیونکہ میں نے کبھی کسی کی غیبت کی ہی نہیں. تو یہ تھے بڑے بڑے لوگ جن کی اللہ نے نعمتوں، جن کی عبادتوں کو قبول کیا اور پھر خوب قبول کیا. یہ ہیں وہ لوگ جو کہ نیکیوں پہ سبقت لے جانے والے ہیں. تو اب میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ اب یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ کوئی وہ بےہودہ اور جو ہے وہ گناہ، تعظیم بھی گناہ کو کہتے ہیں. اچھا کتنی دفعہ آپ سوچتی ہیں کہ فلاں دوست کے پاس میں گئی اور بس ہم نے صرف غیبت ہی کی، ہم نے دوسروں کی باتیں کی، اور آپ کتنا بچتی ہیں کہ مجھے اس دوست کے پاس نہیں جانا، مجھے اس پارٹی میں نہیں جانا، اس میں جاتی ہوں تو دنیا کی محبت زیادہ ہوتی ہے. اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں امیروں کے درمیان رہا نا، میں یہی سوچتا رہا کہ اس کا سواری میری سواری سے اچھی، اس کے کپڑے میرے کپڑوں سے اچھے. جب میں نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر میرے اندر جو تھی قناعت آ گئی، میں نے وہ امیری چھوڑ دی، امیروں کی صحبت چھوڑ دی. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں بغداد گیا تو اس سے پہلے وہاں پہ لوگ درہم اور دینار کی بات کرتے تھے، پھر ایسا ہوا کہ وہاں پہ علم کی کثرت ہو گئی. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن کی محفل، علم کی محفل، حدیث کی محفل، ہدایت کی محفل، اللہ کے ذکر کی محفل اس کو لگاتے ہیں اور کچھ دنیا کی محفل لگاتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ کہا کہ 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 زبان کی حفاظت، کیا؟ نمبر 1 کیا؟ نمبر 2 شرمگاہ کی حفاظت. 2 چیزوں کی ضمانت دو تو جنت کی ضمانت. تو وہ ان کا سٹائل کیا ہوگا جنت میں؟ الا قیلن سلامن سلاما، وہاں پہ صرف سلام کی آواز آئے گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے دنیا میں وہ قول سلیم رکھتے تھے، وہاں پہ بھی جو ہے وہ ہر طرف جیسے ان کو فرشتے سلام کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ اچھی بات کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے پہ سلام بھیج رہے ہوں گے، جیسے السلام علیکم ہم کہتے ہیں.